حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کہ جس دن شراب حرام ہو جائے گی اس دن ہم پر نبی کا حکم نازل ہوا۔ مشہور تاریخ کی شراب کے علاوہ کچھ بھی اس دن شراب نہیں تھی۔ میں حضرت ابو طلحہ کے ساتھ تھا، پاس ہی ایک ویٹر کھڑا تھا اور حضرت وہیں کھڑے تھے۔ ابو طلحہ اور اس کے دوستوں کو شراب دینا، اسی دوران ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا تمہیں کوئی خبر ملی ہے؟ پینے والوں نے نہ پہنچ کر پوچھا کیسے؟ خبر یہ تھی کہ اس شخص نے کہا کہ شراب حرام ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ شراب حرام ہے، کیا کسی نے اس کے بارے میں کچھ کیا ہے؟ سوال نہ کیا اور کہا اے انس یہ شراب کے متعلق ہے، برتن ڈالو۔ میں نے لوہے کی سلاخ لی اور تمام برتنوں کو گملوں کے نیچے مار کر، اس دن حالات ایسے تھے کہ مدینہ منورہ کی گلی میں ہر طرف شراب بہتی ہے۔ پھر شراب کی ممانعت کا مسئلہ تھا۔ جاننے کے بعد لوگوں نے ہمیشہ کے لیے شراب پینا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے پینا چھوڑ دیا ہے، جو مارے گئے وہ ایسی حالت میں مر گئے کہ اس پر ان کے پیٹ میں شراب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے لیکن جو کچھ انہوں نے چکھا اس میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ ڈرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ کرو اور پھر ڈرو، اور ایمان رکھو اور پھر ڈرو، اور متقی بنو، اور اللہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے تم نے جو کچھ کھایا پیا وہ معاف ہے، ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جذبہ ایسا تھا کہ جیسے ہی وہ پتہ چلا کہ ان میں شراب پر پابندی لگا دی گئی ہے، لوگوں نے فوراً پینا چھوڑ دیا، اور اسے عام زبان میں شراب پلائی چیز کو شراب کہتے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق ان کے مطابق ہر پینے کے قابل چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ کسی کی سمجھ کو نشہ میں ڈالنا، تباہ کرنا، اسے اردو میں شراب اور عربی میں خمار کہتے ہیں۔ خمار کے اصل معنی چھپانا، چھپانا ہے۔ شراب نوشی انسانی ذہانت کو نشہ کرتی ہے، اس کا احاطہ کرتا ہے اور اسے شعور سے دور رکھتا ہے، دیتا ہے، اسی لیے اسے خمار جیسا کہتے ہیں۔ جسم کو ڈھانپنے کے لیے اسکارف کپڑا اوڑھنی اس نام کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شراب کم پیتا ہے یا زیادہ، ہر حال میں اسے حرام اور نجس سمجھا جاتا ہے۔ شراب کی حرمت شریعت میں ایک یقینی چیز ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کی ایک رائے ہے۔ پینا، بیچنا، خریدنا اور یہاں تک کہ اسے دوائی کے لیے استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اسلامی ریاست میں شراب پینے کی سزا یہ دیا جائے گا کہ نشہ ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف روانہ کیا، اس نے حضور سے ان شرابوں کے بارے میں پوچھا وہاں کیا بنایا ہے، اور کہا کیا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ، اور میرے پاس حضرت ہے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتاؤ کیا کا ترجمہ ہر نشہ کو لانا ہے۔ عرب میں جو چیز حرام ہے وہ شراب ہے، استعمال عام تھا۔ اگر یہ اچانک مکمل طور پر تھا منع ہوتا تو نئے کلمے پڑھتے، وہ مسلمان مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ تدریجان کا حکم یعنی آہستہ آہستہ اترا۔ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے سورہ مفصل قرآن کریم سے نازل ہوئی، جس میں یہاں تک جنت اور جہنم کا نشان ہے کہ جب لوگ اسلام کی طرف آنے لگے تو چیزوں کا حلال و حرام ہونے کا حکم، یہ حکم پہلے ہی نازل ہو چکا ہے تو نازل ہو چکا ہے۔ اگر میں جاؤں اور شراب نہ پیوں تو لوگ کہیں گے کہ ہم شرابی کبھی شراب پینا نہیں چھوڑیں گے، اس سے پہلے کہ وجود کا حکم نازل ہو جائے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے نہ شراب پی تھی اور نہ ہی حضرت عمر بن خم کو شراب پسند تھی، اور حضرت معاذ بن جبل انصار کی ایک جماعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعلیکم السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، شراب اور جوا دونوں عقل کو تباہ کر دیتے ہیں، سامان چھیننے والا اور تباہ کرنے والا چیزیں ہیں، اب اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔
کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا مطلب ہے کہ آپ کو شراب اور جوا پسند ہے، میں حکم مانگتا ہوں کہ یہ دونوں میرا ایک بڑا جرم ہے اور لوگوں کے لیے کچھ ہے دنیاوی فائدے اور گناہ ان کے فائدے ہیں۔ یہ شراب سے بڑا ہے، یعنی یہ کچھ وقت کے لیے شراب سے بڑا ہے، اسے بیچ کر اسے خرید کر خوشی محسوس کرے، جوئے سے اور بغیر کچھ پیسے کمائے۔ آپ کو محنت کے بعد بھی مفت پیسے مل سکتے ہیں، لیکن شراب اور جوا زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں کہ یہ چھوٹے فائدے ان کے سامنے ہیں۔ شراب اور جوئے کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی، جس کی وجہ سے ذہانت کی وجہ سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا انسان کو کمزور کر دیتی ہے، دشمنی ختم ہوتی ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ اس آیت کا نزول عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن شراب کی برائیوں پر غور کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر شراب حضرت مکمل حرام کی دعا کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کو کھانے پر بلایا، جب کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی، اس وقت شراب کی ممانعت نہیں تھی، صحابہ نے شراب پی اور اب اس کا نشہ ختم ہو گیا ہے، مغرب کی نماز کا وقت بھی نہیں تھا، گئے اور ان لوگوں میں سے ایک صاحب امام صاحب سور کافرون کے قاری بن گئے۔ میں نے شروع کیا تو نشہ کی وجہ سے بہت سی آیات غلط پڑھ لیں، میں نے اسے پڑھا اور غلطی ایسی ہوئی کہ خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اگر انسان ہوش میں ہے جان بوجھ کر پڑھیں گے تو دائرہ اسلام میں آئے گا، مسترد ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت نشے میں ہے کہ قاری کو خود اس کی غلطی سے آگاہ کیا جائے۔ اس لمحے اس آیت کا ادراک بھی نہ ہو سکا نازل ہوئی اور مسلمان نشہ کی حالت میں تھے، مجھے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ منتخب کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیں جب تک تم میں اتنی ہوش نہ آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آیت کے نزول کے بعد نماز کے وقت میں نے اب شراب پینا چھوڑ دی ہے، لوگ عشاء نماز کے بعد ہی شراب پیتے تھے تاکہ صبح ہو جائے، یہاں تک کہ نشہ اتر جائے۔ لوگ صبح فجر کے لیے اٹھیں، زہر سے بچنے کے لیے نماز کے بعد شراب پیتے تھے، نماز کے وقت سے نشہ اتر جائے گا۔ یہ ہجری کا مہینہ تھا جب غزوہ ختم ہونے کو تھا۔ کچھ دنوں بعد عدنان بن مالک اگر گھر پر مجلس کا انتظام کیا جاتا، اس مجلس میں لوگوں کو پینے کے لیے شراب بھی دی گئی۔ شراب پینے کے بعد جب لوگ نشہ میں مبتلا ہو گئے تو وہ قبائل کی تعریفیں کرنے لگے۔ اسی اثنا میں کسی نے یہ سن کر اس نے قبیلہ انصار کے خلاف ایک شعر کہا۔ ایک انصاری غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اونٹ ہڈی ڈالو اور شعر کہنے والے کو دو میں نے اسے مارا جس سے اس کا سر ٹوٹ گیا۔ اور پھر لوگ صاحب جب صحابہ بارگاہ میں شکایت لے کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے دربار میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بقول اللہ تعالی نہایت افسوس کے ساتھ صحن میں اے اللہ دعا مانگ رہا تھا ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نزول دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اعلان ہوا کہ شراب حرام ہوگی۔ آیت میں شراب کی ممانعت کا سخت حکم تھا۔ ترجمہ ہے اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک اور شیطانی کام ہے، ان سے دور رہو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ شیطان تو یہ وہی ہے جو میں اپ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ شراب اور جوئے کے ذریعے جھگڑوں اور کیڑوں کے درمیان آپ کو خدا کو یاد کرنے اور دعا کرنے سے روکیں۔ تو کیا آپ رک جائیں گے جب یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا، مدینہ کی گلیوں میں جا کر آواز بلند کرو، شراب کی حرمت کو حرام قرار دیں۔ جب حضور کے بھیجے ہوئے اس صحابی نے شراب حرام کر دی، جب لوگوں نے اعلان کرنا شروع کیا، وہ شراب پی رہا تھا اور فوراً جام اور پیالے زمین پر پھینکے توڑ دیے گئے اور برتنوں میں رکھی شراب بہہ گئی۔ وہ شراب جسے لوگ بہت پسند کرتے تھے ختم ہو گئی۔ مدینہ کی گلیوں میں گندا پانی بہنا شروع ہوا اور اس دن سے ساتھی نے شراب پینا چاہا۔ اس صحابی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔
فرمانبرداری کی ایسی مثال ہے کہ دنیا اس کی مثال قائم نہیں کر سکتی۔ شراب کی ممنوعہ آیت میں ایک لفظ غرض آئرنس کا مطلب ہر چیز بدبودار اور گندی ہے۔ بات یہ ہے کہ شیطانی کہنے اور کام کرنے سے غصہ آتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شراب پینا، جوا اور یہ تمام چیزیں جوئے میں استعمال ہوتی ہیں۔ بہت ساری گندی اور گھناؤنی چیزیں ہیں کہ ایک صاف ستھرا اور اچھی طبیعت کا آدمی اس میں شیطان خود ملوث نہیں ہے، جو لوگوں کو ان برے کاموں کی طرف گمراہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھینچتے ہیں، طلاً سے روایت ہے کہ رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک شخص کو خدمت میں لایا گیا جو شراب پیتا تھا۔ صاحب نشے میں تھے اور یہ کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ ہم میں سے کچھ اسے اپنے ہاتھ اور کچھ لوگوں سے مارا اپنے چپلوں کے ساتھ اور کچھ لوگ اپنے کپڑوں کے ساتھ۔ جب وہ واپس آیا تو کسی نے کہا اللہ آپ کو اس کے لیے رسوا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا والا السلام نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے ایسا نہ کہو اور تم اپنے الفاظ سے شیطان کو نقصان پہنچاؤ گے۔ حضرت صعب بن یزد رضی اللہ عنہ کی مدد نہ کرو تاہا، اور روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کی خلافت کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت کے آغاز میں ہم نے شرابی کو دیکھا، اگر تم اسے پکڑو اور اپنے ہاتھوں سے لے آؤ۔ حضرت عمر چپلوں اور چادروں سے مارتے تھے۔ فاروق اپنی خلافت کے آخری دور میں کوڑے مارے جانے کے باوجود جب لوگوں نے بغاوت کی، اور اگر اب پیتے رہیں گے تو آپ 80 تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوڑے مارے گئے۔ خلافت سے پہلے شرابیوں کے لیے کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی خاص سزا کا فیصلہ نہیں کیا۔ پہلے 40 اور پھر کچھ عرصے بعد، جس کی وجہ سے 80 کوڑوں کا حکم جاری کیا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بولی جلالہ سے ہٹا دیا۔ کوئی نئی بات نہیں کہی جا سکتی جو گمراہ کن ہو۔ اسی طرح ہر اچھا اور پسندیدہ کام جو میں نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے نام پر نہیں کیا، اگر شریعت کے خلاف نہ ہو، اسے بھی برا اور برا نہیں کہا جا سکتا۔ شریعت کی طرف سے مخصوص جرم کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دی جانے والی سزا کو انتہائی کہا جاتا ہے، جیسے چوری۔ حتمی مقصد یہ ہے کہ اگر چور ایسا کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جرم لوگوں کو جرائم سے روکنا ہے، لیکن اس سزا کے بعد محدود سزا دی جاتی ہے۔ شریعت کی نظر میں مجرم اس جرم کا مجرم ہے۔ دل میں شراب پینے سے پاکیزگی واضح ہو جاتی ہے کے بارے میں بہت سخت تنبیہات اور وعدے کیے۔ حضرت انس بن مالک راضی کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شراب کے بارے میں لعنت نمبر 10 شخص شراب بنانے والے میں نمبر 2 شراب بلڈرز میں نمبر 3 پینے والا شراب لفٹر پر نمبر 4 لیکن نمبر 5 اس شخص کا نمبر 6 جس کے پاس وہ شراب لائی تھی۔ شراب فروخت کرنے والے شراب خانے پر 7 نمبر دیوار پر لگی شراب نمبر 8 کی قیمت کھانے والے شراب خریدار پر نمبر 10 نمبر 2 اس شخص پر جس کے لیے شراب خریدی گئی تھی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی اللہ نے فرمایا، میری امت کچھ لوگ شراب پی لیں گے اور نام بدل دیں گے۔ ہم موسیقی کے آلات بجانے کے بجائے ان کے سر پر کچھ اور ڈالیں گے۔ اللہ جائے گا اور گانے والے گائیں گے۔ تالا انہیں زمین میں لے جائے گا اور کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ نمبر 3 حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میرا جو کوئی ایک گھونٹ شراب بھی پی لے میں اسے اتنی ہی مقدار میں پیپس اور آدمی پلاؤں گا، وہ میرے ڈر سے مجھے چھوڑ دے گا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ میں یہاں کوثر سے شراب پینے کے لیے آپ کی خدمت کروں گا۔ آئیے کچھ ایسے ہی نتائج کا ذکر کرتے ہیں جو مکمل طور پر ہیں، دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں، اور وہ مسلمان جو شراب نوشی کرتے ہیں
وہ اس برے کام کو ترک کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک پینے سے کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں۔ مختلف بیماریاں اور خطرناک بیماریاں 2 لاکھ لوگ شراب کے نشے میں پھنس رہے ہیں۔ نمبر 3 پینے کی وجہ سے مر رہا ہے۔ سب سے زیادہ سڑک کے حادثات شراب۔ نمبر 4 شراب پینے اور گاڑی چلانے کی وجہ سے ہے۔ ہزاروں لوگ شرابیوں کے ہاتھوں بے گناہ مارے گئے دیے جاتے ہیں یا لوٹ مار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شرابی شہروں کی خواتین کی تعداد 5 لاکھ تعداد جبر اور مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ شرابی مردوں کی جانب سے 6 لاکھ خواتین صنفی اور جنسی حملوں کا شکار ہے۔ نمبر 7 والدین کے شراب پینے کی وجہ سے کمزور اور بیمار بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ شرابی والدین کی وجہ سے بچوں کی تعداد 8 لاکھ یتیم ہو جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبرز زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ شرابے کے لواحقین سے ہمدردی محبت اور پیار سے محروم رہے۔ نمبر 10 اس کے علاوہ شراب کے بھی بہت سے معاشی فائدے ہیں۔ شراب کی خرید و فروخت کے نقصانات بھی ہیں اور امپورٹ ایکسپورٹ سے آمدنی شراب پر اٹھنے والے اخراجات کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اگر برے اثرات کو روکنا ہے تو یہ واضح ہے۔ یہ ہوگا کہ شراب سے آمدنی کچھ بھی اس کے ساتھ آنے والے اخراجات سے موازنہ نہیں کرتا ہے۔ خراب نتائج کو درست کرنے کے لیے اخراجات مثال کے طور پر شراب پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دماغی اور دیگر بیماریوں کا علاج نشے میں ڈرائیونگ کی وجہ سے ہونے والے حادثات۔ پولیس نے شرابی بچوں کو گرفتار کر لیا۔ شراب نوشی کے لیے نرسنگ ہوم اور ہسپتال مطلب جرائم کے لیے عدالتوں کا استعمال کھانے وغیرہ کے اخراجات دیکھیں جاؤ تو یہ شراب سے کمائی ہے سے زیادہ دیکھا جائے گا۔ ایسے نقصانات بھی ہیں جن کا حساب رقم کے حساب سے لگایا جا سکتا ہے۔ اچھے خاندان کے کسی فرد کی طرح نہیں کیا جا سکتا تباہی، سستی، بری عادتیں، معاشرہ اور ثقافت، انسانیت کا زوال، گھروں کی تباہی، خرابی اور لوگوں کی توقعات اور ذہنی صلاحیتوں کی کمی کا نقصان ہے۔ پیسہ اللہ کے ہاں کسی چیز کا حل نہیں نکال سکتا۔ مسلمانوں کو صحیح سوچ اور رہنمائی عطا فرما، اپنے آپ کو شراب کے برے اثرات سے بچائیں۔